بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مس اشیلا نے کہا، میں انچارج سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی، 1 منٹ انتظار کیجئے۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور اشیلا خاموش ہو گئی۔ پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، ہاں مس اشیلا، کیسے؟ سر، وفد آ گیا ہے۔ ہاں، مجھے علم ہو چکا ہے۔ سر، میں ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ اس میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا کون سا شخص شامل ہے۔ مس اشیلا، آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا پتہ لگانا ہے۔ یہ آپ ہی کا عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے مرکز کو یہ اطلاع دی ہے کہ سیکرٹ لائن نے پاک ایشیا سے رابطہ قائم کیا ہے۔ ہم معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ پاک ایشیا میں یقیناً سیکرٹ سروس کا ایک ایسا گروپ موجود ہے جس نے بہت سے معاملات میں بڑے بڑے زبردست کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے، لیکن اگر واقعی سیکرٹ لائن نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اور کسی کو وہاں سے حاصل کیا ہے تو اسے ہماری تحویل میں ہونا چاہیے۔ جی سر، بہرحال وہ تصاویر میں لے آئی ہوں، آپ ان کا معائنہ کر لیجئے۔ اوکے مس شیلا، دوسری طرف سے جواب ملا، اور پھر اشیلا نے پولورائڈ کیمرے سے بنائی ہوئی تصویریں ایک ایک کر کے ایک اور چھوٹی سی سکرین کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ یقیناً یہ کوئی ایسا کیمرہ تھا جو ٹیلی ویژن کے انداز میں کام کرتا تھا اور ان تصویروں کو کہیں اور منتقل کر رہا تھا۔ اشیلا ایک ایک تصویر سکرین کے سامنے رکھتی گئی، دوسری طرف مکمل خاموشی طاری تھی۔ پھر تمام تصویریں سامنے رکھنے کے بعد اس نے کہا، سر، کیا ان کے پرنٹ بنا لیے گئے ہیں؟ ہاں، یہاں ان تمام تصاویر کے پرنٹ تیار ہو چکے ہیں۔ تھینک یو مس اشیلا، اب آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیجئے، اور آپ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صنعت کاروں کے اس وفد میں ایک آدمی ایسا ضرور ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس خطرناک آدمی کو ڈیل کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں سر، اشیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم آپ کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ تھینک یو سر، اشیلا بولی، اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اشیلا نے وہ انوکھی ایجاد سمیٹنا شروع کر دی جو اپنے طرز کی حیرت انگیز چیز تھی۔ وہ مشین اس نے اسی الماری میں رکھی اور وہی بٹن دبا دیا جس سے یہ تجوری نما الماری زمین سے برآمد ہوئی تھی۔ الماری دوبارہ زمین میں روپوش ہو گئی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اشیلا دوسرے کمرے میں آ گئی۔ پھر اس نے لباس تبدیل کیا اور ایک خوبصورت نائٹی زیب تن کر کے بستر پر آ گئی۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا اور وہ بستر سے اتر کر ان تصویروں تک گئی جو اس نے خود کھینچی تھیں۔ تصویریں لے کر وہ دوبارہ بستر پر آ گئی اور ایک ایک کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ عمران کی تصویر پر وہ رکی اور اسے دیر تک دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر آہستہ سے بولی، فنٹاسٹک، خوبصورت نوجوان ہے، لیکن… چوہان اندر داخل ہو گیا۔ صفدر وغیرہ سب کمرے میں جمع تھے۔ چوہان گہری گہری سانسیں لیتا ہوا بیٹھ گیا۔ سب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آ گئے ہیں پیر مغاں، جولیا ساتھ ہے، ایک پورا گروہ آیا ہے جس کے تمام لوگ اجنبی ہیں۔ صنعت کاروں کی حیثیت سے اس گروہ کا استقبال کیا گیا ہے اور موصوف بھی صنعت کار بنے ہوئے ہیں۔ تنویر اور صدیقی ہنس پڑے۔ خاور نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ X2 کا لے پالک ہے، اور غالباً X2 نے جولیا کو تحفتاً اسے پیش کر دیا ہے۔ صفدر نے خاور کو گھورتے ہوئے کہا، یہ بات کبھی نظر انداز نہ کیا کرو خاور کہ جولیا بہر طور ہماری انچارج ہے، اور جس کردار کی وہ مالک ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم نے کبھی اسے بد کردار نہیں پایا۔ خاور برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا تھا۔ صفدر نے چوہان سے کہا، اور کوئی اہم بات؟ نہیں، میں وہ ہوٹل دیکھ آیا ہوں جہاں انہوں نے قیام کیا ہوا ہے۔ خیر، اب صورتحال یہ ہے کہ تفریح ختم، یقینی طور پر اب کام شروع ہو جائے گا۔ معاف کیجیے گا مسٹر صفدر، آپ کے بارے میں میرا ایک اندازہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ عمران سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ تنویر بولا۔ سیکرٹ سروس کی ٹیم کے یہ 2 افراد یعنی خاور اور تنویر عمران کے خاص مخالفوں میں سے تھے۔ صفدر نے کہا، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ عمران کو بار بار بھول جاتے ہو۔ بیشتر مواقع پر اس نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، کم از کم میں تو اسے نہیں بھول سکتا۔ اس کے بارے میں میرا اندازہ ہے کہ وہ انتہائی ذہین، چالاک اور پھرتیلا اور موقع شناس آدمی ہے۔
ایکس ٹو کی توقعات پر پورا اترتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایکس ٹو نے اسے ہم سب پر فوقیت دے دی ہے۔ بہرحال اب دیکھیے یہاں کس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ پھر اسی شام ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور صفدر نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ آج اس نے کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ یہ بات سب جانتے تھے کہ جب جولیا ساتھ نہیں ہوتی تو احکامات صفدر ہی کے ذریعے ملتے ہیں، اور ایک طرح سے ان سب کا کنٹرولر کہا جا سکتا ہے۔ صفدر نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کیا صفدر بھائی بول رہے ہیں؟ ہیلو عمران صاحب، آپ بھی آ گئے؟ کا کیا مطلب؟ کیا تم بھی آ گئے ہو؟ اگر نہ آئے ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عالم بالا سے بول رہے ہوتے؟ اما یار صفدر، پڑھے لکھے آدمی ہو، اتنی گاڑی اردو نہ بولا کرو کہ میں سمجھ ہی نہ آئے۔ پڑھا لکھا آدمی ہوں اسی لیے تو گاڑی اردو بولتا ہوں، صفدر نے کہا۔ ارے چھوڑو، پڑھے لکھے آدمی جو کچھ بولتے ہیں تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ فرمائیے۔ ہاں، وہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے ہم سب کی، تمہیں اب اپنی ٹیم کے ساتھ میرے ارد گرد رہنا ہے، خیال رکھنا، ہوشیاری شرط ہے۔ ارے وہ جو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، کاش اتنی گاڑی اردو مجھے بھی آتی، میرا مطلب ہے تہ در تہ کام ہو رہا ہے، بہت سے گروپ ہماری طاق میں رہیں گے۔ فی الحال تمہیں بس میری اور جولیا کی حفاظت کرنی ہے اور ہر شخص کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہو وہ تم خود منتخب کر لو اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اور کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ ارے نہیں، اب اتنا بھی مت چڑھاؤ مجھے بانس پہ کہ نیچے اترنا مشکل ہو جائے میرے لیے۔ کوئی حکم نہیں ہے، بس یہی درخواست ہے کہ بھائی کہیں میری حجامت مت بنوا دینا۔ یہ ایکس ٹو تو فالتو آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چکر چلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جولیا کا کیا حال ہے؟ بے حال ہے بیچاری، عمران کی آواز آئی اور صفدر ہنس پڑا۔ وہ تو ہمیں بھی اندازہ ہے۔ کیا مطلب؟ عمران کی آواز ہونکی سی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس مجھے معلوم ہے کہ جولیا آپ کے ساتھ کیسے گزر بسر کر رہی ہوگی۔ بکواس مت کرو، میں شریف آدمی ہوں، عمران نے کہا، اور صفدر کی پھر ہنسی نکل گئی۔ یہی تو افسوس کی بات ہے عمران صاحب کہ آپ واقعی شریف آدمی ہیں۔ تو پھر تمہارا یہ پیغام جولیا کو دے دوں؟ میرا پیغام؟ تو اور کیا، مگر میں نے تو کوئی پیغام نہیں دیا۔ مطلب یہ کہ میں تو شریف آدمی ہوں، لیکن خدا کے لیے عمران صاحب باتوں کو اس طرح نہ پکڑا کریں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تو تم تیاریاں کر لو، کہیں میری حجامت نہ بنوا دینا۔ آپ مطمئن رہیں، ویسے پوری ٹیم کو مصروف ہونا ہے۔ تو اور کیا، باقیوں کا اچار تو نہیں ڈالا جائے گا؟ عمران کی آواز سنائی دی اور صفدر دانتوں میں زبان دبا کر دوسروں کو دیکھنے لگا۔ خاور اور تنویر کے منہ بدستور بنے ہوئے تھے۔ اور کوئی حکم عمران صاحب؟ نہیں، بس شکریہ بڑے بھائی، بند کر رہا ہوں ٹرانسمیٹر۔ اوکے، صفدر نے کہا اور ٹرانسمیٹر پر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ صفدر نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت عمران جو کچھ کہہ رہا ہے یوں سمجھ لو یہ ایکس ٹو کے احکامات ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر کیا پروگرام ہے صفدر صاحب؟ صدیقی نے پوچھا۔ تم یوں کرو کہ اپنی اپنی گاڑیاں استعمال کرو، ہمیں پہلے ہی سے ہدایات کر دی گئی تھی کہ کینیڈا کے دارالحکومت آنے کے بعد ہمیں اپنے لیے اس انداز سے رہائش اختیار کرنی ہے کہ کوئی دقت محسوس نہ ہو، اور جو سہولتیں ہمیں مہیا کر دی گئی ہیں اس سے تمہیں خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں کس انداز میں کام کرنا ہوگا۔ جی، تو اپنی اپنی گاڑیاں لے کر یہاں سے نکل لو اور اس ہوٹل کے گرد پھیل جاؤ، اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ صفدر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب اپنی رہائش گاہ سے نکل آئے اور ایسے انداز میں چل پڑے جیسے صرف تفریح اور سیاحت کے لیے جا رہے ہوں۔ 4-5 میٹنگز ہو چکی تھیں اور اس میں بڑی کام کی باتیں ہوئی تھیں۔ صنعت کار اپنے طور پر معاہدے کر رہے تھے اور مقامی صنعت کاروں سے ان کی کافی عمدہ گفتگو رہی تھی، لیکن اس دوران سبھی نے محسوس کیا تھا کہ یہ نوجوان شخص عمران عموماً خاموش ہی رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی حرکتیں بالکل بچوں جیسی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح معصومیت سے ایک ایک کی صورت دیکھتا رہتا ہے جیسے اس کی سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا ہو۔ کچھ ایسے بے تکے جوابات بھی دیے تھے اس نے جو ناقابل فہم تھے، اور لوگ بس صورت دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، اور جو لوگ ساتھ آئے تھے وہ تو اب سب کے سب بیزاری سی محسوس کر رہے تھے، سوائے نعیمہ سرفراز کے جو عمران میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا جو وہ تفصیل سے عمران سے گفتگو کرتی، لیکن اس وقت وہ بالکل فارغ تھی، چنانچہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر اس نے عمران کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ نعیمہ فراز دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عمران ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، پشت سے سر ٹکایا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ نعیمہ فراز نے کہا، ہیلو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ہلوں جلوں۔
پلیز آنکھیں کھولیے، نعیمہ فراز بولی، اور عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، پھر بدحواسی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے گا، میں سمجھا وہ آئی ہیں۔ بیٹھ سکتی ہوں؟ جی ہاں، تشریف رکھیے۔ کیا سمجھے تھے آپ؟ نعیمہ فراز بیٹھتی ہوئی بولی۔ کیا بتاؤں کیا سمجھا تھا، جانے ہی دیجیے۔ چلیے آپ کی مرضی ہے، ویسے عمران صاحب ہم لوگ اچھے خاصے لمحات گزار چکے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ سے ابھی تک مکمل تعارف نہیں ہو سکا۔ جی ہاں، بالکل نہیں ہو سکا۔ ویسے آپ معاف کیجیے گا، بے حد دلکش شخصیت کے مالک ہیں۔ شکریہ، عمران سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا مخصوص شعبہ کیا ہے؟ آلو، عمران نے جواب دیا۔ جی؟ نعیمہ فراز چونک پڑی۔ شعبہ ویسے شعبہ حادثات بھی ہوتے ہیں، اور انہیں انگریزی میں ایمرجنسی وارڈ کہتے ہیں۔ آپ کون سے شعبے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ خدا کی پناہ، اگر یہ مذاق ہے تو واقعی اتنی سنجیدگی سے میں نے کسی کو مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جی ہاں، اپنی اپنی عادت ہے، بعض اوقات لوگ مذاق کرتے ہوئے بڑا شور مچاتے ہیں۔ عمران نے بدستور اسی معصومیت سے جواب دیا، اور نعیمہ فراز کہے لگانے لگی۔ خدا کی پناہ، کیوں، کیا کوئی آفت نازل ہونے والی ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ آفت تو آپ ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پیٹ میں گدگدی ہونے لگتی ہے۔ باتوں سے؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ جی ہاں، باتوں سے، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ گدگدی ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنا شعبہ آلو بتایا تھا۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کون سی صنعتوں پر کام کرتے ہیں؟ میں بھی وہی بتا رہا تھا آپ کو، آلو، صرف آلو۔ میں آلو پر اتھارٹی ہوں۔ آپ کسی دن ایک پروگرام رکھ کر دیکھیے آلو کی ڈشیں بنانے کا، میں آپ کو آلو کی اتنی ڈشیں بنا کر کھلا سکتا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ وہ جو کسی مغل بادشاہ کو قید کر دیا گیا تھا اور اس سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سی ایک غذا پسند کرے گا یا ایک اناج پسند کرے گا، تو اس نے چنے کا نام لیا تھا۔ بڑی فوقیت حاصل ہوئی چنے کو، لیکن جناب عالی، میرا مطلب ہے جناب عالیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ آلو بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ارے آپ اس کا بھرتا بنا لیجئے، پوریوں کے ساتھ کھانے والی ترکاری بنا لیجئے، اور اگر جلدی میں ہوں تو آلو کی کتلیاں بنا لیجئے، پھر دل چاہے تو اس کا حلوہ بنا لیجئے۔ کوئی ایک بات ہو تو عرض کروں، آلو آلو آلو، صرف آلو۔ اس کائنات میں آلو کے سوا اور کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو کیا یہاں آپ آلو کی صنعت کے بارے میں گفتگو کرنے آئے تھے؟ ارے یہ کیا کریں گے آلو کی صنعت کے بارے میں گفتگو، حالانکہ خود بھی درجنوں چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ آپ دیکھیے نا ان کے ہاں آلو کا استعمال کس قدر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ابھی تک آلو پر کوئی گفتگو نہیں کی ان لوگوں سے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب یہ لوگ میرے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی سوچیں گے تو پھر بات کروں گا ان سے، سب کے سب منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ واقعی آپ تو بڑی باکمال شخصیت ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو اس سے پہلے کبھی کیوں نہیں دیکھا؟ سلیپنگ پیلز لیتی ہیں آپ؟ جی، میرا مطلب ہے نیند کی گولیاں کھاتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر آپ کا ہاضمہ بہت اچھا ہوگا۔ کاش میں آپ کی باتوں کو سمجھنے پر اتھارٹی ہوتی۔ معدہ خراب ہوتا ہے تو خواب نظر آتے ہیں، اور خواب میں ہی الٹے سیدھے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ اب آپ نے خواب ہی نہیں دیکھے تو مجھے کہاں سے دیکھتی؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ، میرا مطلب ہے اپنے وطن میں آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے اس وفد کے ساتھ جو آپ کو بھیجا گیا ہے، یقینی طور پر کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا آپ نے جس کی بنا پر آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ ارے وہ، عمران بے اختیار مسکرا پڑا، پھر بولا، وہ جو ماموں جان ہے نا، آپ کو پتہ نہیں وہ کتنی بڑی چیز ہیں، مگر بے پناہ کنجوس ہیں۔ آپ کو کیا بتاؤں، نہ جانے کب سے یہ فرمائشیں کر رہا تھا کہ ہمیں بھی کبھی ملک سے باہر جانے کا موقع دیجیے۔ وعدہ کرتے تھے اور پھر خاموش ہو جاتے تھے، صرف اس خیال سے کہ پیسے زیادہ خرچ ہوں گے۔ اب اس بار جیک لگا لیا انہوں نے اور دھکیل دیا مجھے ممانی ذات کے ساتھ۔ ممانی ذات کے ساتھ؟ نعیمہ فراز ہنستی ہوئی بولی۔ وہ جو ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، وہ جو سفید میم ہے نا، وہ میری سیکرٹری نہیں بلکہ ممانی ذات ہیں۔ یہ ممانی ذات کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، عمران نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ نعیمہ فراز کی طبیعت صاف ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس با کمال چیز کو وہ نظر انداز کرتی رہی ہے وہ کیا ہے۔ آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ اصلی ممانی کا نہ جانے کب انتقال ہو چکا ہے۔ اصلی ممانی؟ جی ہاں، اور اس کے بعد جناب ماموں جان صاحب گئے ولایت، بس وہاں سے ایک عدد ممانی اور لے آئے، سفید رنگ کی ہیں، اور یہ جو سفید میم میرے ساتھ آئی ہیں نا، یہ میری ممانی زاد ہیں، ماموں زاد نہیں۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ممانی کے ساتھ ولایت سے ہی آئی تھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے سیروں خون بڑھا دیا میرا۔ جی؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔
تو یہ آپ کی سیکریٹری نہیں ہیں؟ جی نہیں، نگران اعلیٰ ہیں، یعنی ممانی ذات، سیکٹری بن کر آئی ہیں، میری ایک ایک نقل و حرکت کی رپورٹ تیار کر رہی ہیں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ رپورٹ ہی پار کر دوں گا، زبانی جو کچھ بھی کہیں گی اس کی تردید کر دوں گا، بات بن جائے گی۔ بالکل بن جائے گی۔ ویسے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر عمران صاحب، کم از کم آپ کے ساتھ بیٹھ کر لمحات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس سے آگے میرے منہ سے کچھ نکلنے والا تھا لیکن افسوس سینسر ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہہ ہی نہیں سکتا تو مطلب کیسے بتا سکتا ہوں؟ اچھا چھوڑیے، ویسے ذرا ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد کہیں گھومنے پھرنے چلیں گے۔ ممانی ذات اجازت دیں جب نا۔ ارے دیکھیں گے انہیں بھی، نعیمہ فراز نے کہا، اور اس کے بعد عمران سے اجازت لے کر اٹھ گئی، لیکن وہ ہنستی ہوئی ہی باہر نکلی تھی۔ عمران واقعی اسے بہت پسند آیا تھا۔ وسیع و عریض حال میں سیاہ لبادے میں لپٹے ہوئے لوگ جمع ہو رہے تھے، درمیان میں ایک بڑا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا اور وہ سب اس کے نزدیک اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ٹرانسمیٹر پر آواز ابھری، سب لوگ آ گئے ہیں؟ یس بگ لارڈ، ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا۔ میں اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ تم لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کیا تم لوگ اپنا منصب چھوڑ بیٹھے ہو یا تم لوگوں نے کام میں لاپرواہی برتنا شروع کر دی ہے؟ ابھی تو ہمارے سامنے طویل جد و جہد کی منزل ہے۔ اگر ابھی سے تم لوگوں کی کارکردگی اس شکل میں آ چکی ہے تو یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ ایسا کیسے ہوا اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیا اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی اور ہو سکتی ہے کہ ابھی تک تم لوگ یہ معلوم نہیں کر سکے کہ اس وفد میں پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کا آدمی کون ہے؟ سر، اصل میں اس وفد کے گرد لوگ اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی چانس ہی نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ایسے موقع پر مجبور بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں سر، اصل میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات منظر عام پر آ جائے۔ سنو، میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ بات منظر عام پر نہیں آنی چاہیے، لیکن اب تمہیں کچھ اور تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ میرا کام مسلسل جاری ہے اور میں اپنے اس عظیم منصب سے بالکل غافل نہیں ہوں۔ موجودہ معلومات میرے لیے بڑی سنسنی خیز ہیں اور شاید تم نے اس پر توجہ بھی نہیں دی ہوگی۔ دوستو، ان لوگوں نے بے حد چالاکی سے کام لیا ہے۔ میں اس سلسلے میں چھان بین کرتا رہا ہوں اور مجھے علم ہوا ہے کہ پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس بہت پاورفل ہے اور اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس کا سربراہ ایکس 2 ہے اور ایکس 2 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ کوئی خلائی باشندہ ہے، بے پناہ صلاحیتوں کا مالک اور بہت ہی خوفناک شخصیت۔ ایکس 2 کو اس سلسلے میں خاص طور سے دعوت دی گئی ہے اور ہمارے خلاف مشن اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ 3 ملکوں نے سیکرٹ لائن بنا کر صرف ایکس 2 پر بھروسہ کیا ہے اور باقی تمام ممالک کے سیکرٹ سروس کے ارکان اب ایکس 2 کی ماتحتی میں کام کریں گے اور وہ اس سلسلے کو دیکھے گا۔ اور یہ بات بھی مجھے مکمل طور سے معلوم ہو چکی ہے کہ صنعت کاروں کے اس گروپ میں ایکس 2 کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ضرور موجود ہے جس نے یقیناً یہاں اپنا کام شروع کر دیا ہوگا، جبکہ ہم ابھی تک اپنے کام کی تکمیل میں ناکام رہے ہیں۔ آپ لوگ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اپنے اس مشن کے لیے ذرا بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ آپ لوگ اگر اس سلسلے میں اپنے آپ کو معذور پاتے ہیں تو کھل کر مجھے بتائیے کہ کیا میں کسی نئے گروپ کو یہ ذمہ داری سونپوں؟ آپ لوگ تو تقریباً اب تک ناکام ہی رہے ہیں۔ سر، ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس سلسلے میں ابھی تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکے، لیکن ہم 1 ہفتے کی مہلت اور چاہتے ہیں، اس میں ہم اپنا یہ کام ضرور کر لیں گے۔ نہیں، یہاں مہلت کا ہی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جس قدر اضطراب کا شکار ہوں میں، اس کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں۔ اصل میں یہ مشن میرے لیے زندگی اور موت کا مشن ہے۔ آپ لوگ غفلت کر سکتے ہیں لیکن میں ایک لمحے کی غفلت برداشت نہیں کر سکوں گا۔ سنیے، اب جس طرح بھی ممکن ہو سکے ان لوگوں پر ہاتھ ڈال دیں۔ ہم یہ انتظار نہیں کر سکتے کہ اب ان میں سے ہم اصل آدمی کو تلاش کریں، بلکہ اب آپ پورے گروہ پر ہاتھ ڈال دیں اور اس گروہ کو 011 پر لے جائیں، جہاں اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد اگر آپ چاہیں تو 011 کو خالی کر دیں۔ وہ عمارت ایسی ہی ہے کہ ہمیں بعد میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ویسے بھی اس کا منظر عام پر آ جانا یقینی ہوگا۔ آپ لوگ عارضی طور پر اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس پورے گروپ کو اغوا کر کے اس میں سے اپنے کام کی شخصیت نکال سکتے ہیں۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ جو سلوک مناسب سمجھیں کریں، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ ہمیں اتنی بڑی اجازت دے رہے ہیں تو پھر اطمینان رکھیں، یہ کام ہمارے لیے اب زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ مس اشیلا، آپ کو ہم نے بہت بڑا عہدہ دیا ہے، لیکن آپ بھی ابھی تک اس سلسلے میں کسی اچھی کارکردگی کا اظہار نہیں کر سکیں۔
آپ جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس مسئلے کو حل کریں۔ میں آپ سے بڑی امیدیں رکھتا ہوں، اور خاص طور پر اس لیے کہ ہم نے آپ کو بڑی محنت کے بعد کینیٹا کی انتظامیہ میں یہ عہدہ دلایا ہے کہ آج آپ کینیٹا کے بہت بڑے آدمی ڈین وین کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ میری ساری امیدیں آپ سے وابستہ تھیں، لیکن آپ بھی اپنے کام کو پورا نہیں کر سکیں۔ سر، اصل میں ہمارا موقف آپ پر ظاہر ہو چکا ہے۔ ہم محتاط رہنا چاہتے تھے، لیکن اب آپ مطمئن رہیں، آپ کی طرف سے یہ اجازت مل جانے کے بعد میں اپنا کام اپنے اختیارات کے تحت سر انجام دوں گی۔ آپ بالکل مطمئن رہیں سر، بہت جلد میں اصل آدمی کو ٹریس کر لوں گی۔ مس اشیلا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے یہ زندگی موت کا مشن ہے، اور ہم اگر اس میں کہیں بھی چونک گئے تو آپ کو ہمارے دشمنوں کا اندازہ ہے کہ وہ کس قدر طاقتور ہیں۔ اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنی اصل قوت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس میں ہماری جیت ہے، کیونکہ ہمارا واسطہ بدترین دشمنوں سے ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ آپ مطمئن رہیں سر، اب اس کے بعد میں آپ کی اجازت کے ساتھ اپنے کام کی نوعیت تبدیل کر دوں گی۔ اوکے، میں آپ لوگوں سے بہتر رپورٹ کی توقع رکھتا ہوں، اور ایک بار پھر آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں کہ X2 کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اوکے سر، آپ مطمئن رہیں۔ مجھے آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اس بارے میں رپورٹ ملنی چاہیے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا جناب، آپ بالکل مطمئن رہیے، اشیلا نے کہا، اور دوسری طرف سے آنے والی آواز بند ہو گئی۔ لیکن اب اس خوبصورت بلی کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے مشین بند کی اور پھر اشیلا کی طرف رخ کر کے بولا، ہمیں اجازت مل گئی ہے مس اشیلا کہ ہم اس پورے گروپ کو اغوا کر لیں، اور بگ لارڈ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب اس سلسلے میں ہمیں اپنی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس بات کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، میں سمجھتی ہوں۔ تو پھر میں آپ کو ایک پلان پیش کرتا ہوں۔ نہیں، پلان مجھے خود ہی ترتیب دینا ہے۔ کیا مطلب؟ ان فضول باتوں میں نہ الجھیں آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ اشیلا غراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس وقت اس کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی، اور وہ ایک خونخوار بلی نظر آ رہی تھی جو اپنے شکار پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار ہو۔ میں اس ہوٹل پر ریڈ کرنا چاہتا ہوں جہاں وہ لوگ قیام پذیر ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں ہر مدافعت کا مقابلہ کرنا ہوگا، چاہے کتنی ہی زندگیوں سے کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ اور اس کے بعد آپ بڑے اطمینان سے کینیٹا کی حکومت کو اپنے پیچھے لگا لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کینیٹا ان لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں انہوں نے سارے بیوقوف اکٹھے کر لیے ہوں گے جو ہمارا پیچھا نہیں کر سکیں گے؟ نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ مجھے میری مرضی کے مطابق کام کرنے کا موقع دیں۔ ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے مس اشیلا، اگر آپ اس سلسلے میں کوئی مزید بہتر قدم اٹھا سکتی ہیں تو ہم سب آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اوکے، مجھے 6 گھنٹے کا موقع دیجیے، اور اس کے بعد میں آپ سب سے اپنے نئے پلان کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو محسوس نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے بعد وہ سب منتشر ہو گئے۔ اشیلا بہت الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کرتی ہوئی اپنے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ اس وقت وہ اپنی خوبصورت شخصیت کے برعکس ایک خونخوار بلی بنی ہوئی تھی جو ہر چیز پر جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ بگ لارڈ نے اس سے جس لہجے میں بات کی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس گروپ کی کارکردگی سے مایوس ہے، اور یہ بات اشیلا کے لیے ایک گالی تھی۔ اپنے بیڈ روم میں وہ ٹیبل پر جا بیٹھی اور کاغذ پینسل لے کر کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگی۔ اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور یقیناً وہ کوئی خطرناک پلان بنا رہی تھی۔ صنعتی گروپ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا، اس کی نہایت خوش اسلوبی سے تکمیل ہو چکی تھی، اور اب انہوں نے اپنے سرکاری مشاغل ترک کر دیے تھے اور کینیٹا میں سیر و سیاحت کر رہے تھے۔ عمران ان کے لیے بدستور معمہ بن چکا تھا، اور وہ سخت حیرت کا شکار تھے کہ سرکاری طور پر ایسے مذاق بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن نعیمہ فراز نے انہیں ساری صورتحال بتا دی تھی اور کہا تھا کہ یہ صرف سفارشی مسئلہ ہے۔ اس شخص کے ماموں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اور اس کی خواہش پر انہوں نے اسے کینیٹا بھیج دیا ہے۔ مقصد کچھ بھی نہیں ہے، بس سیر و سیاحت۔ ایسے وفود میں اس قسم کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ صرف یہ 2 ہی افراد ہیں۔ ممانی ذات کے بارے میں بھی نعیمہ فراز نے ہنستے ہوئے ساری تفصیل بتائی تھی، اور سبھی غیر اختیاری طور پر مسکرا دیے تھے۔ بہرحال انہیں ایک صنعت کار کی جانب سے دعوت نامہ ملا تھا، اور آج وہ سب اس دعوت میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ احمد بھی جائے گا؟ جمال شیرازی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس کی سرکاری حیثیت کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اپنی اس ممانی ذات کے ساتھ جائے گا۔
کسی دوسرے نے کہا، میرے خیال میں یہ بالکل مناسب نہیں رہے گا، اگر ایسا ہوا تو ہم جانے سے انکار کر دیں گے۔ خیر، اس میں کوئی خاص حرج بھی نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ نہیں، اس سے بات کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ گفتگو نعیمہ فراز نے ہی کی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اسے بہت سی بے تکی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ مس فریزہ نام، اگر آپ میری اس سے جان چھڑا دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ فریزہ نام، نعیمہ فراز حیرت سے بولی، کچھ غلط ہو گیا شاید؟ یہ آپ نے میرا نام لیا ہے، تو کیا آپ کو خالہ جان کہوں؟ عمران جھلا کر بولا، ارے بھائی میرا اصل نام تو لیجئے، نعیمہ فراز ہے میرا نام۔ اوہو، اچھا اچھا، کیا کروں، مجھے بھولنے کی عادت ہے۔ پھر یہی کہوں گی کہ خدا کی پناہ، وہ تو آپ اکثر کہتی رہتی ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ اپنی سیکرٹری کو منع کر دیجئے، آخر آپ اس کے باس ہیں۔ وہ تو سب کے سامنے ہوں، تب پیچھے کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عمران مسمسی سی شکل بنا کر بولا، تو ہم سب کے سامنے منع کر دیجئے آپ۔ یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال جولیا کو اس دعوت میں شریک نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ جولیا بادل نخواستہ اس کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اسے عمران کے ساتھ کسی دعوت میں شرکت کا شوق بھی نہیں تھا، بلکہ اسے اطمینان ہوا تھا کہ تھوڑا سا وقت آرام کرنے کے لیے مل جائے گا۔ بہرحال تیاریاں ہو گئیں۔ صنعت کار کی جانب سے ان لوگوں کے لیے گاڑیاں آنے والی تھیں، لیکن جب عمران اپنے کمرے سے برآمد ہوا تو ان سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے تھے۔ سفید رنگ کا خوبصورت کوٹ، سرخ رنگ کی پتلون، پھولدار قمیض جس پر نیلے کلر کی ٹائی لگی ہوئی تھی، سر پر ملٹی کلر فلیٹ ہیٹ جو یقیناً خاص طور سے بنوایا گیا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہیٹ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اور پھر ہیٹ کے داہنے سرے پر 3 خوبصورت پر لگے ہوئے تھے۔ ٹیکنیکلر عمران بہت عجیب نظر آ رہا تھا۔ ان سبھی نے حیرانی سے منہ کھول کر اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ جمال شیرازی جھلا کر بولا، خدا کی قسم، اس سے زیادہ مسخرہ پن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں جمال شیرازی صاحب؟ وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، مگر یہ ہمارے ملک کی نمائندگی تو کر رہا ہے۔ چلیے اب غصہ تھوک دیجئے۔ اول تو وہ لباس تبدیل کرے گا نہیں، دوسری بات یہ کہ ہمیں دیر بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ سب ہوٹل سے باہر نکل آئے تھے۔ بہت سی نظریں عمران کی جانب اٹھ رہی تھیں، لیکن باقی لوگ جس انداز میں بھی سوچیں، نعیمہ فراز نے اسے بغور دیکھتے ہوئے دل میں یہ ضرور سوچا تھا کہ کمبخت نے جو کچھ بھی پہنا ہے، لیکن ایسی دلکش شخصیتیں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ چہرے پر اتنی معصومیت اور بھول پن کہ یوں لگتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ہو، اور پھر خد و خال بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ ایک نگاہ دیکھ کر نگاہیں ہٹانے کو دل نہ چاہے۔ وہ لوگ چل پڑے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا فاصلہ طے کر کے ایک دور دراز کی خوبصورت عمارت میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں میزبانوں کے ساتھ اشیلا نے بھی ان کا استقبال کیا تھا اور عمران کو بڑی دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میزبانوں نے ان لوگوں کو بڑے اہتمام اور احترام کے ساتھ بٹھایا اور پھر گفتگو کی جانے لگی۔ عمران کسی اداس الو کی مانند ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اشیلا ہی اس کے قریب پہنچ گئی۔ ہیلو، عمران نے روٹھے ہوئے انداز میں اس کی صورت دیکھی اور آہستہ سے بولا، ہیلو، آپ ان سب سے الگ تھلگ ہیں جناب۔ جی ہاں، اصل میں میرے اور ان کے معیار میں فرق ہے۔ اوہو اچھا، ویری گڈ۔ ویسے آپ سے میرا مکمل تعارف تو نہیں ہو سکا، ہر شخص یہی کہتا ہے۔ اب آپ بتائیے نا، جب تک آپ خود تعارف نہیں حاصل کریں گی، تعارف کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا نام تو جانتی ہوں، علی عمران ہے نا آپ؟ ارے کمال ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیوں، کیا ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی رہی ہیں؟ ہاں ہوتی تو رہی ہیں، لیکن ناموں کا تبادلہ نہیں ہوا۔ چلیے اب ہم ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں۔ ویسے آپ یقین کیجئے، اس لباس میں آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ نوج، عمران نے ناک پر انگلی رکھ کر شرماتے ہوئے کہا، جی کچھ نہیں، عمران بدستور شرمیلے انداز میں بولا، اور اشیلا اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے پر پھیل جانے والی سرخی کو دیکھ رہی تھی اور ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ بہرحال ڈنر کا آغاز ہوا۔ میزبان نے بہت اہتمام کیا تھا، تمام لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ اشیلا عمران کے ساتھ ہی تھی اور اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی ڈنر میں مصروف تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی عمران کا ہاتھ رک گیا اور وہ بند ہوتی ہوئی آنکھیں پھاڑنے لگا۔ پھر اس نے اشیلا کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، کبھی آپ ریاست ڈھمپ گئی ہیں؟ جی؟ اشیلا کی جی بہت لمبی تھی اور وہ خود بھی بری طرح پلکیں جھپکا رہی تھی۔ عمران نے اسے دیکھا اور پھر چکراتے ہوئے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس نے دوبارہ اشیلا سے کہا، آپ کو 32 کا پہاڑا آتا ہے؟ لیکن اشیلا کا سر میز سے جا لگا تھا۔ باقی سب کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔
وہ سب ڈنر ٹیبل پر ہی ڈھیر ہو گئے تھے۔ میزبان کی کیفیت بھی دوسروں سے مختلف نہیں تھی، بس سرو کرنے والے بیرے چاقو چوبند تھے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے کھڑے بے ہوش ہونے والوں کو دیکھتے رہے، پھر ایک ویٹر نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایریل کھینچ کر اسے آن کر دیا۔ CDAXO کالنگ، CDAXO کالنگ، یس، دوسری طرف سے آواز آئی، تعمیل ہو گئی ہے۔ اوکے، میز پر لگا ہوا کھانا اٹھا لو اور اسے ضائع کر دو، اس کے بعد یہاں سے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے سر، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے آواز آئی اور بیرے نے ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ سب کھانا سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا،